حدیث نمبر 199 اور حدیث نمبر 200۔ آج الحمدللہ 200 حدیثیں انشاءاللہ الرحمن مکمل ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر یہ 200 حدیثیں آپ کے سامنے آج اپلوڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے استقامت دے اور میں اسی طرح دین متین کی خدمت کرتا رہوں، اور آپ لوگ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹس دیں، اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں۔ پورے میرے چینل پر 200 کی 200 ویڈیوز آپ کو، 200 کی 200 حدیثیں آپ کو میسر ہوں گی، اور ساتھ ہی اللہ کا فضل ہے 6واں سپارہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا درس بھی جاری و ساری ہے، درس و تدریس ہے، دین کی خدمت ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ باجماعت نماز کی فضیلت حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب باجماعت نماز آدمی تنہا نماز پڑھنے پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ جی، باجماعت نماز آدمی کے تنہا نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی کہ ایک نماز اکیلے فرض کرو فجر کی نماز اس کو 27 بار پڑھ لیا جائے، لیکن جو جماعت کے ساتھ ایک ہی مرتبہ پڑھی ہے اس کا ثواب پھر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 25 گنا زیادہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 200، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اس کے تنہا نماز ادا کرنے پر 25 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ فضیلت تو ہے نا یار، 25 ہے یا 27 ہے تو زیادہ نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض کی ادائیگی کے لیے نکلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز باجماعت سے محروم رہنے والا اگر جانتا کہ اس کی ادائیگی کرنے والے کے لیے کیا ہے، وہ گھسٹتا ہوا حاضر ہونے کو پسند کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن باجماعت نماز ادا کرے، تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہوئی ہو، تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آزاد آگ سے، دوسری نفاق سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ عظمتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بدولت نماز کے لیے۔ آئیے ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل جماعت کے حوالے سے 2 حدیث کی تخریج فرمائی۔ پہلی حدیث میں اکیلا نماز پڑھنے کی بنسبت باجماعت پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ، دوسری روایت میں 25 گنا زیادہ ثواب ملنے کا ذکر ہے۔ تو اس طرح دونوں روایات میں تعارض نہیں ہے، سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر پہلے لکھیں۔ آپ سنیے، بعض حضرات نے 25 درجے والی روایت کو ترجیح دی، بعض نے 27 درجے والی کو۔ علاوہ ازیں دونوں روایات میں تطبیق کی بھی کوشش کی گئی، جس میں متعدد اقوال مشہور ہیں۔ نمبر 1، عدد قلیل عدد کثیر کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، چھوٹا عدد چھوٹے کے بعد بڑا جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، تو عدد قلیل جو ہے کثیر کے خلاف نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بلکہ عدد قلیل عدد کثیر میں شامل ہوا کرتا ہے، یعنی 25 کے بعد 26 اور 27 ہے نا، 27 میں عدد 25 شامل ہے اور داخل ہے۔ بھئی 25 کی بعد تو 27 ہے نا، تو اس میں شامل ہے، 25 کو نکالا تو نہیں گیا۔ جی، حضور علیہ السلام نے پہلے اپنی امت کو 25 گنا زیادہ ثواب کی ترغیب دی، پھر 27 گنا کی ترغیب دی ہوگی۔ نماز فجر اور نماز عشاء کا ثواب 27 گنا زیادہ، جبکہ باقی نمازوں کا ثواب 25 گنا زیادہ ہوگا۔
نماز فجر اور نماز عصر کا ثواب 27 گنا اور باقی نمازوں کا 25 گنا ہو سکتا ہے۔ جہری نمازوں کا ثواب 27 گنا، سری کا 25 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ تو اپنی اپنی مرضی ہے نا۔ اگر خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب 27 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب، اور اگر نماز مسجد کے باہر ادا کی تو اس کو 25 گنا زیادہ بھی ثواب مل سکتا ہے۔ دور سے مسجد میں آئے تو ثواب 27 گنا، اور قریب سے آئے تو ہو سکتا ہے 25 گنا زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ باقاعدہ جماعت جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ رب العالمین میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کا فضل ہے، 200 حدیثیں الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 200 حدیث کے ترجمہ کے تفسیر کے توسل سے میرے اہل و عیال، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ میرے سننے والے، چاہنے والے دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی آبا و اجداد کی، اہل و عیال کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔